جو اذان میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہم سب کو پتہ کیا آتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے جس کی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک چیز ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. سب سے پہلے اذان میں ہم سنتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ چیز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا، ہم سب کو اس پہ یقین ہے کہ یار اللہ جو کہہ رہا صحیح ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے حی علی الصلاۃ نمبر 4 پہ. کیا آ جاتا ہے حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف. جس میں نے ڈوٹ لگائے ہوئے ہیں. یہ ڈوٹ لگائے کیوں ہیں یہ میں بھی آپ کو اس کے بعد میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہے حی علی الفلاح، چلے آؤ منزل کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ فلاح کی طرف. جس میں ایک حصہ آپ نے کہ چلے آؤ کامیابی کی طرف. ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اگر نوکری ہو یا ہمارے پاس جاب ایسی ہو جس میں ہماری منہ مانگی قیمت میں ملے. ہم بزنس ایسا مانگتے ہیں کہ جو ایسا پاورفل ہو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو. آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، آپ نے حکومت بنا لی، سلطنت بنا لی، بادشاہت اپنی سیٹنگ کر لی. جو آپ بزنس کرتے ہیں اس کو بادشاہت کہتے ہیں. وہ بادشاہ جس نے اپنا کاروبار کر لیا وہ بادشاہ. جو غلام رہے گا وہ نوکری رہے گا، وہ ساری عمر رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اپنی منزل پہ آپ کامیاب ہیں اب آپ نے پیچھے آنا ہے. جو مین پوائنٹ آپ کے لیے ہے یہ ہے چلے آؤ نماز کی طرف. آپ کے یہ جو سٹیپس ہے آپ کی ڈوٹ کی شکل میں ہے. یا فرض کریں یہاں پہ ہے ہی نہیں، یہ ڈوٹ ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی آپ نے کاروبار کو فل سیٹ اپ کیا ہوا ہے، فل جو آپ کر رہے ہیں فل اسٹرانگ جا رہی ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے. جاب سے آپ کو کبھی بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ جی ہم آپ کو نکالتے ہیں، آپ یہ کرتی ہے. کاروبار جو آپ مزے میں آپ کا چل رہا ہے نا، وہ کسی ٹائم بھی ایک دم سے آپ گر کے قرضے میں آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ. ٹھیک ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ چیز وہ یہ آپ کو کس لیے سمجھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کے پاس یہ چیز مضبوط ہوگی نا، ایسے یہ آپ کے پاس ہوگی مضبوط، آپ کا یہ اسٹیپ بھی مضبوط ہے، یہ بھی مضبوط ہے، یہ بھی فل اسٹرانگ ہے، یہ بھی فل اسٹرانگ ہے. آپ کبھی بھی گر ہی نہیں سکتے. جاب والا آپ کو کہے گا نا کہ بھائی ہم آپ کو نکالتے ہیں، اس کو بولے ٹھیک ہے بھائی نکلتا ہوں. رزق دینے والا جو نہیں ہے اللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ پھر آپ کو آ جائے گا اس کے بعد میں کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی بزنس آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد اس میں یہ چیز آ جائے گی. اگر تو یہ آپ کی فل پاور ہے نا، آپ کا بزنس ہے، آپ کو نقصان آ گیا، آپ قرضہ لے لیا، آپ کو توقع کس پہ ہے؟ اللہ کا. یار میں نے اگر 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے نا، 5 لاکھ میں نے قرضہ لیا نا، تو میری مدد اللہ کرے گا ہی کرے گا. اللہ خود کہتا ہے واللہ خیر الرازقین فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ میرے کو توکل کر تو پھر میں دوں گا. جب یہ چیز ہمارے پاس ایک ہے ہی نہیں، وہ دے گا. جب یہ چیز کمزور ہے، جب یہ ٹوٹی ہوئی ہے، بالکل ہی نہیں ہے، کبھی نماز پڑھ دی تو کبھی نہیں پڑھی، تو پھر ہمیں کس کے اوپر یقین ہوگا؟ کسی کے اوپر بھی نہیں. کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا. وہ غیب سے ہماری مدد کرے گا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تو ہے ہی نہیں. یہ وہ چیز ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے کہ یار کاروبار ڈوبتا ہے، ڈوب جائے، باڑھ میں جائے کاروبار، ہم نے جو چیز پکڑنی ہے وہ ہے اللہ. وہ ایک اگر دروازہ بند کرے گا تو دوسرا کھلے گا. جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا اس نے کھلا ہوا ہوتا ہے. اس دروازے کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، اس میں داخل ہونا. بس من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اللہ کہتا ہے 4 دروازے بند ہونا تو 5واں میں ہوں. 4 دروازے بند ہونا تو 5واں دروازہ تیرے لیے میں کھولوں گا. لیکن اس کے لیے ہم پہلے اس بات تو سن لیں، وہ کیا رہا ہے وہ تو دیکھ لیں. ہم جا کے 5 وقت اس کو اپنی مشکلات بتائیں گے، پریشانیاں بتائیں گے، بیماریاں بتائیں گے، اپنا جو مائنڈ ہے کہ اللہ ہمیں اس کا راستہ دکھائے گا. 5 بار میں ڈیلی ہم جا رہے ہیں، وہ ایک دن تو کہے گا ہی نا کہ ٹھیک ہے یار یہ بندہ میرا روز آتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ دوں. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے. جب ہم اس چیز کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹک یہ چیز ہمارے اندر خود بخود آتی جائے گی. اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہے، ہم نے سب سے پہلے یہ چیز کرنی ہے کہ اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کو ہم نے کر لیا. یہ آ گیا. ایک اور مثال چھوٹی سی لیتے ہیں کہ 5 نا آپ سمجھ لو کہ آپ نے نا 5 فلور کی ایک بلڈنگ بنائی ہے، سیم اسی طرح کی. یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5 آ گئی. اس میں سے یہ تیسرے والے کے اوپر ڈاٹ آ گئی، یہ تینوں ڈاٹ آ گئی. اب آپ کوئی بھی
अपना जितना भी आपका प्लाजा है या बिल्डिंग है, ये फ्लोर की बिल्डिंग है, इसके ऊपर आपके डॉट्स लगे हुए हैं, आपको पता है यार इसकी दीवारें कमज़ोर हैं, इसमें मैंने सीमेंट कम डाला हुआ है, ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग सारी उम्र या 50 साल इसकी वारंटी है? क्यों? क्योंकि आपका ये हिस्सा ही कमज़ोर है। वो क्या है? वो है आप, हमने दुनिया में कामयाब होने के लिए सब कुछ करना है, काम करना है, जॉब करना है, नौकरी करनी, झूठ बोलना है, सच बोलना है, किसी को धोखा देना कि उसके पाँव खींच के माँ के निकल जाऊँ, उसको हरा दो। लेकिन अगर आप ये चीज़ अपनी मजबूत कर लेंगे ना, ये चीज़ ये मजबूत आपने कर लिया ना, तो आपको भी पता है ये भले आगे निकल जाए मुझसे, मेरे पास, मैं सुकून से, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, बस वो मुझसे राज़ी हूँ। इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी भी काम को आपने परफेक्ट करने के लिए, ये और ये चीज़ें आपको पकड़नी होंगी मजबूती से। अल्लाह कहता है मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, मैं तुझे कहीं गिरने नहीं दूँगा। तो जब हमने पकड़ ही अल्लाह को लिया, मुझे किसी के पास जाके मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, भीख मांगने की ज़रूरत है, कोई उधार कर्ज मांगने की ज़रूरत है। हो सकता है अल्लाह रास्ता ही बना दे, वसीला बना दे कि यार जुगार मेरे को आज पैसे नहीं है, तो यार तू मैनू ना कोई 10,000 रुपया उधार दे दे। तो लागे यार गल ही कोई नहीं, आदर भाई यार तुसीं साडे लिए इन्ने काम कीते नहीं, तो असीं तुहाडा ऐ नहीं कर सकते। पर रास्ता बनाने वाला कौन है? वो खुद ब खुद इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कर रहे हैं, तो यार आज कोई बात नहीं, मैं दूंगा तो कल ये मेरा काम करेगा। तो सबके लिए आज के लिए यही मैसेज है कि आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि इस स्टेप को, इस सीढ़ी को और इस फ्लोर को आपने मजबूत करना है। नमाज के लिए आपने कोशिश करनी है, वो रुकेगा ही रुकेगा, शैतान का काम ही है, लेकिन हमने कोशिश करनी है। आज की मेरी फ़र्ज़ की नमाज, फजर की नमाज कज़ा होगी, तो क्या मैं अब वो नमाज़ पढ़ना छोड़ दूँ, या मैं ये कह दूँ कि आज मैं नमाज़ें नहीं पढ़ूंगा, यार कल से पढ़ूंगा? नमाज़ पढ़ने के नाम बहाने, नमाज़ पढ़ने के जो बहाने हैं ना कि मैं नहीं पढ़ूंगा, वो मैं आपको 2 से 4 बताता हूँ। मैं कहूँगा ना कि चलाओ नमाज़ पढ़ने की तरफ, वो बंदा क्या कहेगा, यार आप जाओ मैं कल से पढ़ूँगा। वो बहाना लगा, यार मेरे कपड़े नहीं साफ, मैं कल से कपड़े पहन के पढ़ूँगा। यार मेरे को फजर की नमाज़ नहीं पड़ेगी, मैं ना इंशाल्लाह कल तो सारियाँ शुरू करांगा। ठीक है, 3 हो गए, चौथे पे वो एक ये कहेगा, एक ही जवाब देगा, यार मेरे लिए दुआ करना कि मेरी नमाज़ पढ़ो। दुआओं से नमाज नहीं मिलती, उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे मस्जिद में बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके ऊपर मंजिल है ना, आपकी सारी ज़िंदगी ये 5 स्टेपों के बाद, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो फिर आप जो सोचेंगे, जो कहेंगे वही होगी, ठीक है। उस हमने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि इस चीज़ को पकड़ें बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी ये बच्चे बैठे होंगे, सबको हमारा यही मैसेज है कि आपने नमाज की तरफ आना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।